یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 15 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ اس حوالے سے جو سوال موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 15 کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک ہی کیوں قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 14 کے حوالے سے اختلاف کے باوجود دین میں اتحاد کی کیا اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ وہی ہے کہ اس نے دین مقرر کر دیا جس کا حکم کیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور جس کا حکم بھیجا ہم نے آپ کی طرف، اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے شرک کرنے والوں کو وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو رجوع کرتا ہے۔ اور جنہوں نے اختلاف ڈالا سمجھ آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے طے ہے تو ایک مقررہ وعدہ تک تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور جن کو ملی ہے کتاب ان کے بعد وہ البتہ اس سے دھوکے میں ہیں جو چین نہیں آنے دیتا۔ سو آپ اسی کی طرف بلائیے اور قائم رہیے جیسا کہ فرما دیا گیا ہے آپ کو، اور مت چلیے ان کی خواہشوں پر، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہر کتاب پر جو نازل کی اللہ نے،
اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، ہم کو ملیں گے ہمارے کام اور تمہیں ملیں گے تمہارے کام، کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ اکٹھا کرے گا سب کو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 13 تا 15 کے حوالے سے جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک ہی کیوں قرار دیا؟ ہر دور میں دین، شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی رہی، تو اس کے معنی متعین ہو گئے کہ اس سے مراد وہی دین ہوگا جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک چلا آ رہا ہے، اور یہ اشتراک اور مشترک ہونا اصول اور عقائد میں، توحید و رسالت، آخرت پر ایمان، اصول عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی، اسی طرح چوری، ڈاکہ، زنا، فریب، وعدہ خلافی، دوسروں کو بلا وجہ شرعی ایذا دینا، عہد شکنی کرنا، یہ سارے آسمانی مذاہب کے اندر مشترک اور متفق چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں ہر دور کے اندر کچھ جزوی اختلاف رہا ہے، اور اس اختلاف اسے نہیں کہا جاتا، اور ساتھ ہی اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کو دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں تفرقہ نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جو مشترک اور متفق معاملات ہیں ان میں ایک ہی دین پر رہنا ہے اور ایک ہی اصول پر چلنا ہے۔ آیت 14 کے حوالے سے اختلاف کے باوجود دین میں اتحاد کی کیا اہمیت ہے؟ تمام ادیان کے اندر کچھ فروعی مسائل ہیں جن میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں، تو قرآن و سنت میں کوئی ظاہری حکم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تعارض نہیں ہوتا، مجتہدین اپنے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم اس کا متعین کر لیتے ہیں جس میں باہم اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اختلاف تفرقے والا نہیں ہوتا، بلکہ دراصل یہ اختلاف بھی اور اس طرح کے مسائل میں اجتہاد کرنا دراصل امت کو وحدانیت کی طرف اور یکسانیت کی طرف لانا ہوتا ہے۔ البتہ اجتہاد چونکہ مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں مختلف زمانے میں، اس لیے یہ اختلاف رائے اور نظر کی بنیاد پر لازمی ہوتا ہے، اس میں تفرقہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس طرح کے اختلافات حضرات صحابہ اکرام کے دور میں بھی موجود تھے، اور فقہاء نے فرمایا اس طرح کے اختلافات امت کے لیے رحمت کا باعث ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اعتماد ہوگی۔ اگر آپ کو بھی اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔